फिदाए जान किस नंबर 17। यार ये खूनी ड्रैकुला ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। हमने सिर्फ घर के खानों से तंग आकर बाहर जाकर रेस्टोरेंट में खाना खाया था, ना कि डाका डाला था जो उसने हमें इतनी भयानक सज़ा दी है। लगता ही नहीं कि हम इतने बड़े ख़ानदान के चश्मो चराग हैं। हमारी हालत इस घर के मुलाजिमों से भी बदतर हो गई है। उनकी वजह से हम मुलाजिमों की तरह दिन रात गुजार रहे हैं। कभी देखो हम इतने बड़े घर के आलीशान कमरों में वॉशरूम की सफाई करते हुए नज़र आते हैं, तो कभी मेड के साथ किचन में बर्तन धोते हुए, और अब पूरे ख़ानदान के कपड़े धोते हुए। अरे यार, ये किस पहलवान का कपड़ा है? कसम से इस पहलवान की औलाद के कपड़ों से तो हमारी इस पटाखा रानी के 2-3 सूट बन जाएं। हाँ, मेरी बद्दुआ है इस ड्रैकुला को बीवी एक जिल्लाद किस्म की मिले। वो उस ड्रैकुला खूनी की गलती पर सारी रात पंखे पर उसे लटका कर और फिर बार बार बटन बंद और खोल करके उन्हें इस पंखे पर घूमने पर मजबूर कर दे। और जब वो रोमांस के मूड में हो तो वो बदले में उसे उल्टा लेटा कर उसकी खूब धुलाई करे। कसमें ये भी कोई सज़ा है जो इस डेविल ने हमें दी है। सालार राजपूत ने एक सफ़ेद घेरदार शलवार को ज़ोर से नीचे फर्श पर पटकते हुए गुस्से से वॉशिंग पाउडर का डब्बा उस शलवार पर उलटते हुए कहा, पागल हो गए हो यार, क्यों हमारी सज़ा में इजाफा करना चाहते हो? हम पहले से ही तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से ये सब कर रहे हैं। और ये जिसका कपड़ा है, अगर इस पर एक छेद भी आया ना तो वो पहलवान, वो इंसान हमारे पूरे जिस्म में छेद कर देगा। उसे ज़ोर ज़ोर से फर्श पर रख कर उस कपड़े को पटकता हुआ देखकर शाहवीर की स्याह आंखें डर के बाइस फैल कर रह गईं। होश उसे यासिर राजपूत के दिलाने पर आया तो वो तेज़ी से सामने रखे बाल्टी के अंदर अपने हाथ डालकर अपने दोनों हाथ धोने के बाद आगे बढ़ा और साला राजपूत को हटाकर नीचे से वो सफ़ेद कपड़े को उठाकर उसे घूरते हुए बोला, जस्ट रिलैक्स यार, ये इस ड्रैकुला का नहीं है, क्योंकि वो ड्रैकुला सिर्फ पैंट शर्ट पहनना पसंद करता है। इस घर में हमारा दुश्मन सिर्फ वही है और हमारे जिस्म पर छेद करने की हिम्मत वही कर सकता है, क्योंकि बाकियों में हमें छूने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। और रहा ये पहलवान जो भी है, मैं इसे देख लूँगा। सालार राजपूत ने शावीर के हाथ से वो कपड़ा लेते हुए वापस नीचे फर्श पर रखकर ज़ोर ज़ोर से पटकते हुए बेफिक्री से कहा, अबे ओ यार, हम लोग घर से सिर्फ 1 साल से दूर थे। पूरे बचपन हम लंदन में नहीं थे, जो तुम सब घर वालों को भूल गए हो कि कौन किस तरह का इंसान है और कौन क्या पहनता है। शावीर राजपूत ने सख्त नज़रों से उसे घूरते हुए फर्श से वो कपड़ा उठाते हुए कहा, यार शाह, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे ये कपड़ा यंग जनरेशन में से किसी का नहीं, हमारे जलाद वालिद ग्रामी का है। यार चिल करो और कपड़ा धोने को एंजॉय करो। मैं भी जानता हूँ और तुम भी, और ये किताबी कीड़ा भी, कि ये कपड़ा हमारे स्वीट भाई शामिर का है। वही इस तरह के कपड़े पहनते हैं। सालार राजपूत ने सुकून से अपने जड़वां भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वाह क्या बात है बरखुरदार, आज तो तुम्हें अपने भाइयों पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। ज़रा हमें भी तो बताओ इस मोहब्बत की वजह क्या है जो तुम अपने भाइयों पर लुटा रहे हो। तभी उनके पीछे से एक गुस्सैली आवाज़ गूंजी, जिसे सुनकर सालार राजपूत सख्त घबराकर शावीर से दूर हुआ। वो इस आवाज़ को अच्छे से पहचानता था, क्योंकि वो आवाज़ अली राजपूत की थी, जो सामने खड़े गुस्से से अपने बेटे को घूर रहे थे। डैड, वो मेरे भाई सर्वेंट की होली में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं ना, तो इसीलिए मुझे उन पर प्यार आ गया। और जब मुझसे मेरी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं हो सकी, तो मैं खुद को उन्हें जादू की जप्फी देने से रोक नहीं पाया। सालार राजपूत की उनको मेंशन के पिछले हिस्से पर अचानक देखकर हवाइयाँ उड़ गईं। वो हकलाते हुए शावीर राजपूत और यासिर राजपूत की जानिब इशारा करते हुए उनसे बोला, जो कि इस वक्त पाकी और सज्जल के दिए हुए स्याह मेट के यूनिफॉर्म में मलबूस लड़के कम लड़की ज़्यादा लग रहे थे, जिसकी वजह से वो तीनों बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। शावीर और समीर राजपूत, जो नज़रें नीचे झुकाकर कपड़े धो रहे थे, सालार राजपूत की डरती हकलाती आवाज़ पर अपनी नज़रें ऊपर उठाकर उसे गुस्से से घूरने लगे। लेकिन जब उनकी नज़रें सामने खड़े अली राजपूत पर पड़ी, तो वो डर कर नज़रें नीचे झुकाकर अपना काम करने लगे। अच्छा तो बरखुरदार, जो तुमने मुझे नया निकनेम दिया है, उसके बारे में तुम क्या कहोगे? सामने खड़े अपने बाप को गुस्से से लाल भभो का चेहरा लिए देखकर और उनकी बात पर सालार राजपूत को 60-100 वॉल्ट का करंट लगा, तो वो अपना सर नफ़ी में हिलाकर खामोशी से और शराफत से नीचे फर्श पर गिरे उस सफ़ेद कपड़े को जो कुछ देर पहले वो गुस्से से पटक पटक कर धो रहा था, अब उसे आराम से उठाकर आराम से उस कपड़े को धोने लग गया।
برخوردار، میں نے کچھ پوچھا ہے، تم سے جواب دو مجھے۔ اور یہ تم کچھ دیر پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ میں یعنی تمہارا والد گرامی ایک پہلوان ہے جس کے کپڑوں سے گھر کی ساری عورتوں کے لیے ایک ایک سوٹ بن سکتا ہے۔ ہاں، تو اس کا مطلب تمہیں اپنا باپ جلاد کے ساتھ ساتھ پہلوان بھی لگتا ہے۔ آئی ایم رائٹ نا مائی بوائے؟ اس کی خاموشی پر علی راجپوت کو اور بھی زیادہ غصہ آیا تو وہ آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے پکڑ کر بولے، نہیں ڈیڈ، میں نے تو صرف ہماری پٹاخہ رانی عرف پاکی کا کہا تھا کہ اس پہلوان کے کپڑوں سے ہماری پاکی کے لیے 2-3 سوٹ بن سکتے ہیں۔ ڈیڈ، آپ بھی نا درست نہیں سنتے۔ آپ کو نا اپنے کان کی ٹریٹمنٹ کرانی چاہیے کسی اچھے سے ڈاکٹر سے، کیونکہ ڈیڈ اگر آپ بھری جوانی میں بہرے ہو گئے تو موم کا کیا ہوگا؟ ان کا تو روم کی صفائی کے لیے آوازیں دے دے کر گلا بیٹھ جائے گا۔ اگر ایسا کچھ ہوا نا تو اس گھر میں جنگ عظیم چھڑ جائے گی، آپ آگے اور وہ ڈنڈا لے کر آپ کے پیچھے پیچھے۔ ہائے، وہ منظر کتنا خوبصورت ہوگا۔ ان کی بات پر سالار راجپوت سخت گھبراتے ہوئے بول گیا جو اسے اس وقت نہیں بولنا چاہیے تھا، اور اسے ہوش اپنے کندھے پر رکھے باری ہاتھ پر آیا تو وہ اپنی آنکھیں کھول کر اپنے کندھے پر رکھے اپنے باپ کے ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ پھر نظریں اوپر اٹھا کر اس نے ان کی نظروں کی جانب دیکھا جو غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ ہاں، تو برخوردار، ڈنڈا لیتے ہوئے اپنی ممی کو میرے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو؟ علی راجپوت نے اپنی سرخ آنکھوں سے اپنے بیٹے کو گھورتے ہوئے بھویں چڑھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، نہ نہیں ڈیڈ، میں ایسا نہیں چاہتا، بالکل بھی نہیں۔ سالار راجپوت کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے کہتا پیچھے ہٹا تو اسے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھ کر علی راجپوت آگے بڑھے، جسے دیکھ کر سالار راجپوت ہڑبڑا کر وہاں سے گیلے کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر بھاگ گیا تو اسے بھاگتا ہوا دیکھ کر علی راجپوت بھی اس کے پیچھے بڑھ گئے، جبکہ انہیں اس طرح جاتے ہوئے دیکھ کر شاویر اور سمیر راجپوت زور زور سے کہا لگانے لگے، اب رو کیوں رہے ہو موٹو؟ یہ جو تمہارے ساتھ ہوا ہے نا، یہ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اگر تم یہ لندن سے پڑھائی چھوڑ کر بھاگنے کا گھٹیا پلان نہ بناتے تو اس وقت ہم لندن میں بیٹھے مزے سے اسپائسی چکن، مٹن ٹکا اور بیف بریانی کھا رہے ہوتے۔ شاویر راجپوت سالار راجپوت کی سوجی آنکھ کو برف سے سکائی کرتے ہوئے اور اپنے باپ کے ہاتھوں بنی اس کی درگت پر اور اس کی حالت پر اپنی ہنسی کنٹرول کرتا، اس کے صحت مند وجود کو دیکھتے ہوئے اسے موٹو کا خطاب دے کر آنکھوں کو ترچھی کرتے ہوئے اس پر طنز کستے ہوئے بولا، کیا تم بھی میرے نوالوں پر نظر رکھتے ہو؟ تمہاری سچائی جان کر مجھے بے حد افسوس ہوا۔ شاویر علی راجپوت، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں تو تمہیں اپنا خیر خواہ سمجھتا تھا، لیکن تم تو میرے سب سے بڑے دشمن نکلے۔ سالار راجپوت نے اپنے بھائی کے منہ سے اپنے لیے موٹو کا لفظ سن کر غصے سے اسے گھورا۔ تمہارے نوالوں پر نظر رکھنے کا مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے، وہ تو تم بڑے ہی بھوکڑوں کی طرح کھانا کھاتے ہو نا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظریں تمہارے نوالوں پر چلی جاتی ہیں، ورنہ میں تمہیں دیکھوں بھی نہ کھانا کھاتے ہوئے۔ شاویر راجپوت نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ میرے گھپلو بھائی کی حالت کس نے بگاڑی ہے؟ قسم سے سلی کا چہرہ سوج کر بالکل ہمارے کیمسٹری پروفیسر کی طرح لگ رہا ہے۔ وہ جب غصے میں ہوتے ہیں نا تو ان کا چہرہ بھی بالکل اسی طرح سوج جاتا ہے۔ پاکی جب ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو سالار کے چہرے کو دیکھ کر وہ ہنستی ہوئی بولی، تم تو چپ کرو، تمہاری وجہ سے میری 900 گرل فرینڈز میری میٹ کے روپ پر سیلفی دیکھ کر ڈر کر مجھے فیس بک سے بلاک کر کے بھاگ گئی ہیں۔ شاویر راجپوت جو سالار راجپوت کی سوجی آنکھ پر برف کے ٹھکور کر رہا تھا، پاکی کو وہاں دیکھ کر غصے سے سالار راجپوت کی آنکھ پر برف کو زور سے دباتے ہوئے بولا، ٹھرکی انسان، تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تمہاری سیلفی میں نے نہیں، اس پاکیزہ کی بچی نے تمہارے فیس بک پروفائل پر لگائی ہے۔ اس کی وجہ سے تمہاری 900 گرل فرینڈز نے تمہیں بلاک کیا ہے، میں نے نہیں، ڈیم اٹ۔ سالار راجپوت نے درد سے تڑپ کر اسے بیڈ سے نیچے دھکا دیتے ہوئے غصے سے کہا۔ پاکی جو سامنے کھڑی ان تینوں کو دیکھ رہی تھی، شاویر کو نیچے گرا دیکھ کر پیٹ پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ شیطان کی باجی، تم ٹھا ٹھا کر کے ہنس کیوں رہی ہو؟ آج جو بھائی نے بھائی کو نیچے گرایا ہے نا، تو صرف تمہاری وجہ سے گرایا ہے، فسادن، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شاویر راجپوت پاکی کو ہنستا ہوا دیکھ کر نیچے سے اٹھا اور اس کی جانب بڑھتے ہوئے سختی سے بولا، شاہ نہیں، اگر تمہارے مارنے کی وجہ سے میں فوت ہو گئی تو تم اس بات کو سننے کے لیے محروم رہ جاؤ گے جو میں یہاں تم لوگوں سے شیئر کرنے آئی تھی۔ پاکی نے معصومیت سے اپنی آنکھیں پھڑپھڑاتے ہوئے کہا، کون سی بات؟ اس کی بات پر وہ رکا اور اسے دیکھنے لگا تو سالار اور سمیر بھی پاکی کی جانب دیکھنے لگے۔ شادی کی بات،
پاکی نے اپنی آنکھیں ان تینوں پر جماتے ہوئے ان کے ریاکشن کو دیکھا جو یہ بات سن کر شاکڈ ہو گئے تھے۔ شادی؟ کس کی شادی؟ تینوں نے ایک ساتھ کہا۔ سجل اور ہمارے کتابی کیڑے کی۔ سمیر پاکی کی پوری بات سنے بغیر صرف اپنا نام سن کر شرماتے ہوئے اپنا چشمہ درست کرنے لگا۔ اسے شرماتا ہوا دیکھ کر وہ تینوں اپنی ہنسی کنٹرول کرنے لگے۔ میرے اور تم لوگوں کے کزن اور ہمارے پیارے کتابی کیڑے کے چھچھوندر بھائی اظہر راجپوت کے ساتھ۔ پاکی کی پوری بات جب سمیر نے سنی تو وہ اب شرم کی بجائے شرمندگی سے اپنی نظریں چرانے لگا، جسے دیکھ کر پاکی اور سالار راجپوت شاویر راجپوت کا قہقہا چھوٹ گیا۔ پاکی یار، تم ہر بات میں یہ سسپینس کریٹ کیوں کرتی ہو؟ مجھے لگا نانا جی نے میرے بگڑنے کے ڈر سے میری شادی کا سوچا ہے، لیکن نہیں، تم نے اپنی گھٹیا سسپینس سے میرا سارا موڈ خراب کر دیا۔ سمیر راجپوت نے ان تینوں کو قہقہا لگاتے ہوئے سنا تو غصے سے پاکی سے بولا، ابے ٹھرکی، کچھ شرم کر۔ سجل آپی ہم سے 1 سال بڑی ہے اور وہ ہماری آپی ہے۔ مجھے دیکھو، میں کتنا شریف ہوں۔ لندن میں گوری گوری دوشیزاؤں کو دیکھ کر بھی شرافت سے سر جھکا کر ان کے سامنے سے گزرتا تھا، اور ایک تم دونوں ٹھرک کی دکان جو گوری دوشیزاؤں کو دیکھ کر کتوں کی طرح زبان باہر نکال کر ان کے پیچھے پروانوں کی طرح بھاگتے تھے۔ شاویر نے پہلے سمیر کو اور پھر سالار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو اس کی بات پر سالار نے اور سمیر نے عجیب نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ جانی، تم اور شریف، دونوں نے ایک زبان ہو کر کہا۔ ہاں برادر، تم کو کوئی شک؟ الحمدللہ سے ہمارے پورے خاندان میں صرف ایک اکلوتا شریف پیس ہے، اور ماشاءاللہ سے وہ میں ہوں، شاویر راجپوت۔ تم اور شریف پیس، تم تو مجھے کسی اینگل سے بھی شریف پیس نہیں لگتے، بلکہ تم ہمیں زیادہ چھچھورے پیس لگتے ہو۔ سالار راجپوت نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے کہا، ہمارے شریف پیس، اب اتنی بھی شرافت کے جھوٹے خواب مت دکھاؤ ہمیں، کیونکہ کل کلب کے باہر ہم تمہاری اسی ٹھرک پن کے جراثیم کی وجہ سے اپنے خون چوسنے والے ڈریکولا بھائی کے ہاتھوں لگے تھے۔ ہمیں اچھے سے یاد ہے، اب تم بھی ہوش کی دنیا میں واپس آ جاؤ، سمیر نے جلتے ہوئے کہا۔ تو شاویر راجپوت کل رات کی بات یاد آتے ہی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر نفی میں سر ہلانے لگا، تو اسے اس طرح کرتے ہوئے دیکھ کر پاکی، سالار اور سمیر نے زور سے قہقہا لگایا۔ مزید بہترین ناولز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔